السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ موت کے وقت انسان کے پاس کتنے فرشتے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کے پاس 1400 فرشتے آتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ موت کے وقت عزرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور مسلمان روح ہو یا مسلمان ہو تو اس کے ارد گرد رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر کافر ہو تو اس کے ارد گرد تکلیف دینے والے فرشتے جو ہوتے ہیں اس کے ارد گرد اسے نظر آتے ہیں۔ اور چونکہ موت کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، موت ہر انسان پر آنی ہی آنی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چرند پرند ہے، کوئی بھی جاندار ہے، تو اللہ نے اس کے لیے موت کا وقت مقرر رکھا ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ موت کو ٹال نہیں سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی پر نزا کا وقت آتا ہے، یعنی وہ موت کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے، تیرے گھر والے اور تیرے عزیز و اقرب کہاں ہیں؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں ہے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس و پیار تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف تو رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کر دیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں تو داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتارا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر آج پہلے تو نے نہیں کیا تھا، اور کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال اور دوست احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، یہ وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا، آج یا تو تجھے جنت کے اعلی باغات کی طرف پھیر دیا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ وہاں پر کبھی قبر تیار نہ تھی تو آپ وہاں پر بیٹھ گئے، آپ کے ارد گرد صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جسے آپ زمین پر مار رہے تھے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ بندہ جب دنیا کی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس نورانی چہرے والے فرشتے
جاتے ہیں، ان کے چہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں کہ جیسے سورج ہوتا ہے، ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے، اس کے پاس جہاں تک اس کی نگاہ کاپ کرے وہاں تک فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی مرنے والے کے ارد گرد فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی مغفرت، اس کی رضامندی کی طرف چل، وہ اس آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کسی مشک سے پانی کا قطرہ ٹپاتا ہے، اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر دیر ہی میں وہ فرشتے اس کی ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، وہ فوراً اس کی جان لے لیتے ہیں اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ خود اس روح میں سے بھی مشک سے عمدہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ روئے زمین پر ایسی خوشبو کسی نے نہ سونگھی ہوگی۔ وہ اسے لے کر آسمانوں کی طرف جب چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کا جو بہترین نام دنیا میں مشہور تھا وہ اسے بتلاتے ہیں، اس کے باپ کا نام بتلاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک اور دوسرے آسمان سے تیسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح 7 آسمانوں پر وہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے اسی سے اسے پیدا کیا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا، پر بس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے قبر میں بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اسلام۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہ کہتا ہے، مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اسے سچا مانا۔ اسی وقت آسمان سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، جنتی لباس اسے پہنا دو اور جنت کی طرف کا دروازہ اس کی طرف کھول دو، اس کی قبر میں یعنی کہ کھول دو۔ پس جنت کی روح پرور خوشبودار ہواؤں کی لپیٹیں اس تک آنے لگتی ہیں، اس کی قبر بقدر درازگی نظر کے وسعت وسیع کر دی جاتی ہے، مطلب جہاں تک مردے کی نظر پڑتی ہے وہاں تک اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک شخص خوبصورت نورانی چہرے والا، عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، اچھی خوشبو والا اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ خوش ہو جائیں، اسی دن کا وعدہ آپ سے لیا گیا تھا۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے بھلائی ہی بھلائی نظر آتی ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس وقت مسلمان آرزو کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم ہو جائے تو میں اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کی طرف لوٹ جاؤں اور میں انہیں ساری یہ خوشخبری دوں کہ میرے ساتھ تو نے کتنا نیک معاملہ کیا ہے اور مجھے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کرو گے تو زندگی کی لذتیں جو ہیں اس کی طرف تم کم مائل ہوگے اور غلط کاموں کی طرف بھی تمہارا رجحان جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے تو مجھے تھوڑی مدت تک بھی مہلت نہ دی، اور اگر تو مجھے مہلت دے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور تیرے نیکوکار بندوں میں داخل ہو جاتا، اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، نمبر 1 موت کو، جبکہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور کم مال و دولت، جبکہ کم مال و دولت کا حساب بھی اس سے کم ہی لیا جائے گا۔
نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو بدروحیں ہوتی ہیں یا منافقوں کی، مشرکوں کی، یا جو دنیا میں اپنے اعمال کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کی روح کیسے نکلے گی، کیسے فرشتے آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔